آج ہم ایک ایسی شخصیت کی زندگی اور میراث کا گہرائی سے جائزہ لے رہے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کے آپ کہہ سکتے ہیں بہت ہی قریب تھے، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما۔ جی بالکل۔ انہیں اکثر الحب بن الحب للحبیب کہا جاتا ہے، یعنی محبوب کے بیٹے، محبوب خدا کے محبوب۔ کتنا خوبصورت لقب ہے نا؟ تو کوشش کریں گے کہ اس گہری گفتگو میں حضرت اسامہ کی غیر معمولی زندگی کو سمجھیں، اور خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کا جو خاص تعلق تھا اور اسلامی تاریخ میں ان کا جو مقام ہے اس پر بات ہو۔ بالکل۔ تو ان کی کہانی صرف ایک صحابی کی کہانی نہیں ہے۔ نہیں، بالکل نہیں، یہ تو محبت، وفاداری، پھر معاشرتی اصولوں کو چیلنج کرنے کی بھی داستان ہے، اور کم عمری میں قیادت، بہت کچھ ہے اس میں۔ صحیح۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں ان کے والدین سے۔ وہ خود بھی کچھ کم نہیں تھے۔ پہلے والدہ حضرت برکہ بنت ثعلبہ یعنی ایمن۔ جی، آمنہ، حبشہ سے تعلق تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد محترم حضرت عبداللہ ان کی کنیز تھیں۔ اچھا۔ تو وراثت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملے۔ جی ہاں، وراثت میں ملے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فوراً آزاد کر دیا۔ اور صرف آزاد ہی نہیں کیا، بلکہ فرمایا میری ماں کے بعد میری ماں۔ یہ درجہ دیا ان کو۔ کمال ہے۔ یعنی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت بھی موجود تھیں۔ بالکل موجود تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن کی شاہد، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ حضرت آمنہ کا انتقال کے وقت ان کی دیکھ بھال، وہ ایک مستقل سہارا تھیں۔ اور اسلام بھی شروع میں ہی قبول کر لیا تھا انہوں نے؟ فوراً اولین مسلمانوں میں سے تھیں۔ ہجرت بھی کی، اور وہ پانی والا معجزہ بھی ان کے ساتھ پیش آیا تھا ہجرت کے دوران، جس کے بعد کہتے ہیں انہیں کبھی پیاس نہیں لگی۔ واقعی ان کا وجود برکت تھا۔ سبحان اللہ۔ اچھا، اور والد حضرت زید بن حارثہ؟ ان کی کہانی تو ایک الگ ہی داستان ہے۔ آزاد پیدا ہوئے تھے عرب قبیلے سے، ہاں، لیکن بچپن میں اغوا ہو گئے۔ تحفے میں دیا، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا تعلق وہ تو پھر بہت ہی گہرا ہو گیا۔ اتنا گہرا کہ جب ان کے والد اور چچا انہیں ڈھونڈتے ہوئے مکہ پہنچے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اختیار دیا کہ وہ جانا چاہیں تو چلے جائیں، تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کو ترجیح دی۔ یہ اسلام سے بھی پہلے کی بات ہے۔ عجب، یعنی اپنے والد پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ترجیح دی۔ جی، اسی پر تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنا بیٹا بنا لیا، یعنی تبنیت۔ اس وقت یہ رواج تھا، اور وہ زید بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہلانے لگے۔ ہاں، بعد میں سورۃ الاحزاب میں یہ حکم منسوخ ہو گیا تھا، اور انہیں ان کے والد حارثہ کی طرف نسبت کرنے کا حکم آیا۔ بالکل، اور حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ واحد صحابی ہیں جن کا نام قرآن مجید میں آیا ہے، سورۃ الاحزاب میں ہی۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ کا وہ قول بھی تو ہے نا کہ اگر زید زندہ ہوتے، جی، کہ اگر زید رضی اللہ زندہ ہوتے تو شاید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اپنا جانشین مقرر فرماتے۔ یہ ان کے مقام کو ظاہر کرتا ہے۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کا، یعنی ایمن رضی اللہ اور زید رضی اللہ کا نکاح کروا دیا۔ جی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ رشتہ کروایا۔ ذرا سوچیں، اس معاشرے میں ایک سابقہ حبشی کنیز عمر میں بھی غالباً حضرت زید سے بڑی تھیں، اور ایک سابقہ عرب غلام جسے آزاد کیا گیا تھا۔ یہ تو واقعی ایک پیغام تھا۔ یقیناً، نسل، رنگ، سابقہ حیثیت، ان سب چیزوں سے بالا تر ہو کر انسان کی قدر کا پیغام۔ اور اسی بابرکت جوڑے سے پھر حضرت اسامہ پیدا ہوئے۔ حضرت اسامہ، مکہ میں پیدائش ہوئی، نام کا مطلب شیر۔ جی، اور غالب گمان یہی ہے کہ نام بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی رکھا تھا۔ ان کی رنگت وہ والدہ پر تھی، گہری تھی۔ ہاں، گہری سیاہ رنگت تھی، اور ایسے معاشرے میں جہاں گورے رنگ اور عرب نسل پر فخر کیا جاتا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان سے کھل کر محبت کرنا یہ معمولی بات نہیں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں گود میں اٹھائے رکھتے تھے،
بالکل، گود میں اٹھاتے، پیار کرتے، جیسے اپنے نواسوں حسن اور حسین کو کرتے تھے، بلکہ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ عمر میں ان دونوں سے بڑے تھے۔ تو گویا وہ تیسرے نواسے جیسے تھے۔ ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعا بہت مشہور ہے، اے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما۔ اور یہ صرف الفاظ نہیں تھے، عمل سے ثابت کیا۔ وہ واقعہ بھی تو ہے نا کہ بچپن میں گر گئے تھے اور پیشانی پر چوٹ لگی؟ جی ہاں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ خون بہنے لگا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کا خون صاف کیا اور زخم کو چوما تاکہ انہیں تکلیف کم محسوس ہو۔ سبحان اللہ، یہ تو بہت گہری محبت ہے۔ یہ صرف دادا پوتے والی محبت نہیں، یہ ایک طرح سے معاشرتی رویوں کو چیلنج کرنا بھی تھا کہ دیکھو میرے نزدیک اس بچے کا مقام کیا ہے، اس کے رنگ یا پس منظر سے قطع نظر۔ اور ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر اسامہ لڑکی ہوتا تو میں اسے خوب سجاتا سنوارتا، یہاں تک کہ اس کی شادی کرتا۔ جی، یہ بات بھی ملتی ہے جو ان سے شدید محبت کو ظاہر کرتی ہے۔ ایک اور واقعہ حضرت عائشہ بتاتی ہیں کہ شاید انہیں اسامہ کو نہلانا ٹھیک سے نہیں آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود انہیں نہلایا۔ یہ تو کمال کی بات ہے۔ جی نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم خود ایک بچے کو نہلا رہے ہیں۔ بالکل، یہ ذاتی توجہ اور محبت کی انتہا ہے۔ اچھا، اسی بلند مقام کی وجہ سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اہل بیت کے علاوہ یعنی قریبی خونی رشتہ داروں کے علاوہ لوگوں میں سب سے زیادہ کون محبوب ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ کا نام لیا۔ جی ہاں، اشارہ کر کے فرمایا اسامہ، پھر حضرت علی کا، پھر حضرت عباس کا ذکر کیا۔ یہ بہت بڑی فضیلت ہے۔ واقعی بہت بڑی بات ہے۔ اور وہ حضرت عمرو بن علاس والا قول؟ ہاں، وہ بھی بہت اہم ہے۔ حضرت عمرو بن عاص کہتے ہیں کہ جب میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے وہ اسامہ سے بھی محبت کرے، تو بس اس کے بعد کسی کے دل میں اسامہ کے لیے کوئی کدورت، کوئی میل رہ ہی نہیں سکتا۔ بالکل واضح کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ جی، لیکن دیکھیں اس مقام کے باوجود کچھ مشکلات بھی آئیں، خاص طور پر ان کی رنگت کی وجہ سے۔ ہاں، وہ والد حضرت زید رضی اللہ عنہ تو گورے تھے نسبتاً۔ جی، ان کی رنگت گندمی مائل تھی، تو اسامہ رضی اللہ عنہ کی گہری رنگت دیکھ کر کچھ منافقین نے یا شاید لا علمی میں ان کی ولدیت پر شک کا اظہار کرنا شروع کر دیا۔ استغفر اللہ، تو اس کا ازالہ کیسے ہوا؟ وہ بھی ایک عجیب قدرتی انداز میں ہوا۔ عرب میں کیف ہوتے تھے جو شکل و شباہت خاص طور پر پاؤں وغیرہ دیکھ کر نسب کا اندازہ لگاتے تھے۔ اچھا، یعنی وہ فیشل ریکگنیشن والے لوگ تھے پرانے وقتوں کے؟ ہاں، کچھ ایسا ہی سمجھ لیں۔ تو مجزز المدلجی نامی ایک مشہور کیف آیا، اس نے حضرت زید اور اسامہ کو ایک ہی چادر میں لیٹے دیکھا، پاؤں چادر سے باہر تھے۔ اچھا، چہرہ نہیں دیکھا؟ نہیں، صرف پاؤں دیکھے، اور دیکھتے ہی فوراً بولا یہ پاؤں تو یقیناً ایک ہی جڑ سے ہیں، یعنی یہ باپ بیٹا ہے۔ اچھا، بغیر کسی کے پوچھیں؟ جی، خود ہی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوش ہوئے، چہرہ دمک اٹھا، فوراً حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور فرمایا تم نے دیکھا نہیں مجزز نے کیا کہا؟ یعنی وہ جو ایک بات چل رہی تھی اس کا ایک غیر جانبدار شخص نے رد کر دیا۔ بالکل، ایک طرح سے غیبی مدد ہو گئی۔ اچھا، ایک اور بات جو ان کے مقام اور سمجھداری کو ظاہر کرتی ہے وہ واقعہ افق ہے۔ جب حضرت عائشہ پر تہمت لگی تھی، بہت سنگین معاملہ تھا۔ بہت سنگین۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کچھ خاص لوگوں سے مشورہ کیا کہ کیا کرنا چاہیے، تو ان میں حضرت علی کے ساتھ ساتھ کم عمر ہونے کے باوجود حضرت اسامہ بھی شامل تھے۔ یہ واقعی ان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتماد کی بڑی دلیل ہے۔ یقیناً۔ چلیں اب کچھ ان لمحات کی بات کرتے ہیں جہاں یہ قربت عملی طور پر نظر آتی ہے۔ جی، جیسے وہ اکثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری پر پیچھے بیٹھتے تھے؟ ہاں، کئی مواقع پر، جیسے ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عیادت کو جا رہے تھے تو اسامہ پیچھے بیٹھے تھے، اور سب سے اہم حجۃ الوداع کے موقع پر عرفات سے مزدلفہ جاتے ہوئے؟ جی بالکل، عرفات سے مزدلفہ تک وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سوار تھے، تو وہ حج کے ان اہم مناسک کے براہ راست راوی بھی بن گئے۔ صحیح۔ اچھا، پھر فتح مکہ کا دن آیا
وہ تو ایک عظیم الشان دن تھا۔ بہت بڑا دن۔ اس دن بھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی کسما پر مکہ میں داخل ہو رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کون سوار تھا؟ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ کیا منظر ہوگا وہ۔ اور پھر جب مکہ فتح ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پرانا گھر واپس لینے کے بجائے خیمہ لگایا۔ جی، یہ عاجزی دیکھیں۔ اور پھر جب خانہ کعبہ کا دروازہ کھولا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اندر داخل ہوئے، اپنے ساتھ صرف 2 لوگوں کو لے کر گئے۔ کون کون؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سابقہ حبشی غلام جنہیں اذان کا شرف ملا، اور دوسرے؟ حضرت اسامہ بن زید، رضی اللہ تعالی عنہ۔ یعنی وہی 2 لوگ جن کا پس منظر غلامی سے جڑا تھا۔ بالکل۔ مکہ کے بڑے بڑے سردار باہر کھڑے ہیں اور کعبہ کے اندر نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ 2 لوگ ہیں جنہیں شاید کل تک وہ لوگ حقارت سے دیکھتے تھے۔ یہ تھا عملی پیغام نسل پرستی اور طبقاتی نظام کے خلاف۔ یہ تو واقعی بہت طاقتور پیغام تھا۔ بعد میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا بھی تھا نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ میں کس جگہ نماز پڑھی تھی؟ جی پوچھا تھا، کیونکہ اسامہ وہاں موجود تھے۔ اچھا، اسی فتح مکہ کے بعد وہ بنو مخزوم کی عورت والا واقعہ ہوا۔ ہاں، جس نے چوری کی تھی۔ قبیلہ بڑا تھا تو انہوں نے سوچا سفارش کروائیں۔ اور سفارش کے لیے کسے بھیجا؟ حضرت اسامہ کو، کیونکہ سب جانتے تھے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے ہیں، ان کی بات شاید نہ ٹالی جائے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رد عمل انتہائی سخت۔ چہرہ مبارک غصے سے سرخ ہو گیا۔ فرمایا، اسامہ، کیا تم اللہ کی حدود میں سے ایک حد کے بارے میں سفارش کرتے ہو؟ اللہ اکبر۔ پھر کھڑے ہو کر وہ مشہور خطبہ دیا کہ تم سے پہلی قومیں اسی لیے ہلاک ہوئیں کہ جب ان میں کوئی بڑا آدمی جرم کرتا تو اسے چھوڑ دیتے، اور اگر کوئی کمزور کرتا تو اس پر حد قائم کرتے۔ اور قسم کھا کر فرمایا، خدا کی قسم، اگر فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی چوری کرتی تو میں اس کا ہاتھ بھی کاٹ دیتا۔ انصاف کا کیا معیار قائم کیا۔ یہ تھا اسلام کا نظام عادل، سب برابر، کوئی سفارش نہیں۔ اور حضرت اسامہ کے لیے بھی یہ ایک بڑا سبق تھا۔ یقیناً۔ اچھا، ایک اور واقعہ جس نے ان پر بہت گہرا اثر ڈالا، وہ ایک فوجی مہم سریہ کے دوران پیش آیا۔ جی، وہ سریہ غالب بن عبداللہ لیسی تھا غالباً۔ اس میں حضرت اسامہ نے ایک دشمن کو گھیر لیا۔ ہاں، اور جب تلوار اٹھائی تو اس نے کلمہ پڑھ لیا۔ جی، اس نے کہا لا الہ الا اللہ، لیکن حضرت اسامہ نے سوچا کہ یہ صرف جان بچانے کے لیے کہہ رہا ہے اور اسے قتل کر دیا۔ اوہ! جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس واقعے کی خبر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شدید ناراض ہوئے۔ اتنا غصہ شاید ہی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دیکھا گیا ہو۔ کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ بار بار پوچھتے رہے، اسامہ، کیا تم نے اسے لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد قتل کیا؟ حضرت اسامہ کہتے رہے کہ یا رسول اللہ، اس نے تو ڈر سے کہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر فرماتے، کیا تم نے اس کا دل چیر کر دیکھا تھا؟ یہ جملہ تو بہت گہرا ہے۔ بہت گہرا۔ پھر فرمایا، تم قیامت کے دن لا الہ الا اللہ کا کیا جواب دو گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بات بار بار دہراتے رہے۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ پر کیا گزری ہوگی؟ وہ خود فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بار یہ دہراتے رہے کہ میں نے آرزو کی کاش میں آج ہی مسلمان ہوا ہوتا، یعنی یہ گناہ مجھ سے سرزد ہی نہ ہوا ہوتا۔ اس واقعے کا ان کی بات کی زندگی پر کیا اثر ہوا؟ بہت گہرا اثر ہوا۔ اسی واقعے کی وجہ سے جب بعد میں مسلمانوں کے درمیان وہ فتنے اٹھے، جنگ جمل، جنگ صفین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان اختلافات آئے، جی، وہ مشکل دور تھا، تو حضرت اسامہ نے ان جنگوں میں کسی بھی طرف سے حصہ لینے سے مکمل انکار کر دیا۔ وہ الگ تھلگ ہو گئے۔ کیوں؟ ان کا موقف یہ تھا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بات سنی ہے، میں کسی لا الہ الا اللہ کہنے والے کے خلاف تلوار نہیں اٹھاؤں گا، چاہے کوئی کچھ بھی کہے۔ وہ ایک غلطی کا احساس اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تنبیہ ان کے لیے زندگی بھر کا اصول بن گئی۔ یہ تو بڑے استقامت ہے۔ اچھا، اب آتے ہیں ان کی زندگی کے آخری حصے اور سب سے بڑی ذمہ داری کی طرف۔ اس سے پہلے ان کے والد حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ جنگ موتا میں شہید ہو گئے تھے۔ جی، جنگ موتا میں وہ سپہ سالار تھے اور شہید ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت دکھ ہوا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اسامہ کو تسلی دی تھی۔ اسی کے بعد غالباً انہیں الحب یعنی محبوب کہا جانے لگا۔ اور پھر
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے کچھ ہی عرصہ پہلے جی اپنی وفات سے چند دن پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت بڑا لشکر تیار کیا رومی سلطنت کے خلاف، جو اس وقت کی سپر پاور تھی، اسی علاقے کی طرف جہاں حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے تھے۔ اور اس لشکر کا سپہ سالار ایک نوجوان 17 یا 18 سال کے حضرت اسامہ بن زید۔ یہ تو حیران کر بات ہے، اس لشکر میں تو بڑے بڑے صحابہ تھے، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جی ہاں، تمام جلیل القدر صحابہ اس لشکر میں شامل تھے اور امیر تھے حضرت اسامہ۔ ظاہر ہے کچھ لوگوں کو آپ کہہ سکتی ہیں تحفظات ہوئے کہ اتنے تجربے کار بزرگوں پر ایک نوجوان کو امیر بنا دیا۔ تو یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی؟ جی پہنچی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم باوجود بیماری کے منبر پر تشریف لائے اور بہت واضح الفاظ میں فرمایا، اگر تم آج اس کی عمارت پر تان کر رہے ہو یا اعتراض کر رہے ہو تو تم اس سے پہلے اس کے باپ یعنی زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمارت پر بھی تان کر چکے ہو۔ خدا کی قسم، وہ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمارت کا اہل تھا اور وہ مجھے سب لوگوں سے زیادہ محبوب تھا، اور یہ یعنی اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی عمارت کا اہل ہے اور اپنے باپ کے بعد مجھے محبوب ترین لوگوں میں سے ہے۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھرپور دفاع کیا اپنے فیصلے کا۔ بالکل، اور قابلیت کی بنیاد پر کیا، نسل یا عمر کی بنیاد پر نہیں۔ اپنی آخری بیماری میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی لشکر کی فکر تھی۔ بار بار پوچھتے، کیا اسامہ کا لشکر روانہ ہو گیا؟ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت زیادہ خراب ہوئی؟ جی، لشکر مدینہ سے نکل کر قریب جرف نامی مقام پر پڑاؤ ڈالے ہوئے تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید علالت کی خبر ملی تو حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس مدینہ آ گئے۔ آخری ملاقات کیسی رہی؟ وہ بہت خاموش اور پر اثر تھیں۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں حاضر ہوا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بات نہیں کر پا رہے تھے، بس اپنا ہاتھ مبارک آسمان کی طرف اٹھاتے پھر میرے اوپر رکھتے، گویا میرے لیے دعا فرما رہے ہوں۔ اللہ اکبر۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا؟ اس کے بعد تو حالات بہت نازک ہو گئے، انتہائی نازک۔ ایک طرف نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات کا صدمہ، دوسری طرف مدینہ کے اطراف میں کچھ قبائل نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، کچھ نے نبوت کے جھوٹے دعوے کر دیے، یعنی ارتداد کا فتنہ، اور باہر سے رومیوں کا خطرہ الگ۔ ایسے میں خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا؟ یہ ان کی عظمت ہے، سب نے مشورہ دیا، یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی نے بھی کہا کہ اس وقت لشکر کو بھیجنا مناسب نہیں، مدینہ کو فوج کی ضرورت ہے۔ منطقی بات لگتی ہے۔ لیکن حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ کا جواب سنے، وہ جلال میں آ گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی داڑھی پکڑ کر کہا، روایتوں میں آتا ہے تمہاری ماں تم پر روئے، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے امیر مقرر کریں اور میں اسے موصول کر دوں؟ خدا کی قسم میں وہ گرہ کبھی نہیں کھولوں گا جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود باندھا ہے، چاہے پرندے ہمیں اچھک لیں اور درندے مدینہ کے گرد جمع ہو جائیں، یہ لشکر ضرور جائے گا۔ کیا استقامت تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر؟ بالکل، انہوں نے ہر مصلحت پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو مقدم رکھا اور وہ لشکر روانہ کیا۔ اور کامیاب رہا؟ جی کامیاب رہا۔ 40 دن یا کچھ روایتوں میں 70 دن بعد فتح یاب ہو کر واپس آیا۔ اس کی کامیابی نے ایک طرف تو رومیوں پر دھاک بٹھائی اور دوسری طرف مدینہ میں جو مرتدین اور منافقین تھے ان کے حوصلے پست ہو گئے کہ مسلمانوں میں ابھی اتنی طاقت ہے کہ وہ اتنے بڑے لشکر باہر بھیج سکتے ہیں۔ یہ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ کی بصیرت تھی۔ یقیناً۔ اچھا، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا دور خلافت آیا، وہ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ کا کیسا احترام کرتے تھے؟ بہت زیادہ۔ جب بھی ملتے تو کہتے السلام علیکہ یا امیر۔ اچھا، اے امیر، آپ پر سلام ہو۔ کیوں؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں امیر مقرر کیا تھا، اور وظائف مقرر ہوئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر سے زیادہ وظیفہ حضرت اسامہ کا مقرر کیا۔ اچھا، اس پر عبداللہ بن عمر نے پوچھا نہیں؟ جی پوچھا، کہا ابا جان آپ نے اسامہ کو مجھ سے زیادہ کیوں دیا، حالانکہ میں تو آپ کے ساتھ زیادہ جنگوں میں شریک رہا ہوں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے فرمایا بیٹا
اسامہ کا باپ زید تمہارے باپ عمر سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب تھا، اور اسامہ تم سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب تھا، بس میں نے اپنی محبت پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو ترجیح دی ہے۔ اللہ اکبر، کیا معیار تھا لوگوں کا! جی حضرت اسامہ نے پھر باقی زندگی کیسے گزاری؟ فتنوں سے تو وہ الگ رہے۔ بالکل الگ رہے۔ حضرت علی کے دور میں بھی جب ان سے مدد مانگی گئی تو انہوں نے معذرت کر لی، وہی پرانی بات دہرا کر۔ طاعون سے بچنے کی جو حدیث ہے اس پر سختی سے عمل کرتے تھے اور دوسروں کو بھی تلقین کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بہت دفاع کرتے تھے۔ اور عبادات کا کیا معمول تھا؟ بڑھاپے میں بھی پیر اور جمعرات کے روزے کا بہت اہتمام کرتے تھے۔ کسی نے پوچھا بھی کہ آپ اتنے بوڑھے ہو گئے ہیں، کیوں اتنی مشقت کرتے ہیں؟ تو فرمایا کہ زندگی کے دن تھوڑے رہ گئے ہیں۔ ان کا انتقال کہاں ہوا؟ مدینہ کے قریب جرف میں، وہیں جہاں وہ لشکر ٹھہرا تھا، اور جنت البقیع میں دفن ہوئے۔ تو آج ہم نے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کے مختلف پہلو دیکھے، ایک محبوب پوتے سے لے کر ایک نوجوان سپہ سالار تک کا سفر۔ جی، ان کی کہانی میں وفاداری ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور تربیت کی ٹرانسفارمیٹو طاقت کا مظہر ہے، معاشرتی بندھنوں کو توڑنے کا سبق ہے، اور پھر ایک غلطی سے سیکھ کر اصولوں پر ڈٹ جانے کی مثال ہے۔ اور یہ بات بھی کہ قیادت کے لیے عمر سے زیادہ اہلیت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اعتماد مانے رکھتا تھا۔ بالکل، ان کی زندگی ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ حقیقی عزت اور مقام کا تعلق انسان کے کردار، اس کی اہلیت اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کے تعلق سے ہے، نہ کہ اس کے رنگ، نسل یا سماجی پس منظر سے۔ واقعی، تو آج کے دور میں جب ہم قیادت یا مقام کی بات کرتے ہیں، کیا ہم واقعی ان معیارات کو سامنے رکھتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قائم کیے تھے، یا ظاہری چیزیں، سٹیٹس، تعلقات زیادہ اہم ہو جاتے ہیں؟ یہ ایک سوال ہے جس پر غور کرنا چاہیے۔